اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم سورہ نوح پڑھیں گے۔ پوری سورت میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، تو ہم پوری سورت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ ہماری غلطی، کمی، کوتاہی کو اللہ معاف کرے اور ہماری ادنا سی کاوش کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے ارسال فرمایا ہم نے نوح کو طرف قوم اس کی کے، انذر قومک، کہ تم نظر کرو، یعنی کہ تنبیہ یا خبردار کرو قوم تمہاری کو، تم اپنی قوم کو خبردار کرو۔ من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قبل اس سے کہ آ جائے ان پر عذاب المناک یعنی کہ دردناک۔ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، کہا نوح علیہ السلام نے، اے قوم میری، بے شک میں ہوں لیے تمہارے نذیر مبین یعنی کہ تنبیہ یا خبردار کرنے والا کھلم کھلا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یہ وطیعونی ہے، لیکن ہم پھر اس کو چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم اطیعون پڑھیں گے، اور یہاں پہ یہ محذوف ہوا ہوا ہے تو اس کی جگہ زیر لگ گئی ہے نون کے نیچے، کہ عبادت کرو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اور تقوی اختیار کرو، یعنی کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ مغفرت فرما دے تمہارے لیے، یعنی کہ تمہاری مغفرت فرما دے، ذنوب یعنی کہ گناہوں سے تمہارے، کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ مؤخر کر دے تم لوگوں کو ایک اجل تک، مسمی یعنی کہ مقرر، وہ اجل اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، بے شک اجل اللہ تعالیٰ کا جب وہ آ جاتا ہے تو نہیں وہ مؤخر کیا جاتا، یعنی کہ وہ وقت مقرر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر دور نہیں کرے گا۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر ہو تم لوگ علم رکھنے والے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، کہا نوح علیہ السلام نے، رب میرے، بے شک میں نے دعوت دی میں نے قوم میری کو رات اور دن۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِيَ إِلَّا فِرَارًا، بس نہیں زیادہ کیا ان کو دعوت میری نے سوائے اس کے فرار میں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب کبھی بھی میں نے دعوت کی ان کو، دعوت دی میں نے ان کو تاکہ تو مغفرت فرما دے ان کے لیے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے کر لیے انگلیاں اپنی کانوں اپنے میں، یعنی کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی۔ فَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور غشایا ہوتا نا، غش ڈھانپنا، تو انہوں نے کیا کیا، ڈھانپ لیے اپنے کپڑے، یعنی کہ اپنے منہ پہ اپنے کپڑے ڈال لیے یا اپنے کانوں پہ اپنے کپڑے ڈال لیے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اصرار کیا انہوں نے اور تکبر کیا انہوں نے، بہت زیادہ تکبر کرنا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر جب بھی میں نے دعوت دی میں نے ان کو ظاہر، نمایاں، یعنی کہ بلند آواز میں نے ان کو دعوت دی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر بے شک میں نے اعلان کیا میں نے ان کے لیے اور اسرار کی، یعنی کہ راز کے طور پہ بات میں نے کی، رازدارانہ، ٹھیک ہے، یعنی میں نے کھلم کھلا اعلان بھی کیا، اور جن لوگوں کو مجھے لگتا تھا کہ میں تھوڑا پوشیدہ انداز سے بھی ویلکم کروں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ لبیک کہیں، تو میں نے ان کو تنہائی میں بھی دعوت دی ہے، جن پہ کوئی سوشل پریشرز ہوتے ہیں کہ نہیں بات ماننی، ان کے بارے میں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس کہا میں نے مغفرت مانگو رب اپنے سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ ہے مغفرت فرمانے والا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ ارسال فرمائے گا، بھیجے گا آسمان سے تم لوگوں پر خوب برسنے والا۔ تو کیا خوب برستا ہے؟ بارش برستی ہے، پانی برستا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور وہ مدد فرمائے گا تمہاری اموال سے یعنی کہ مالوں سے اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے جنتیں یعنی کہ باغات، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہے تمہارے لیے نہیں تم امید رکھتے اللہ تعالیٰ سے وقار کی، یعنی کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ تم نہیں اعتقاد رکھتے اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور یقیناً خلق فرمایا اس نے تمہیں اطوار میں یعنی کہ مختلف مرحلوں میں۔ طور طریقہ جو لفظ ہے نا وہ اسی طوارا سے ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا نہیں تم لوگوں نے دیکھا کیسے خلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق، ٹھیک ہے، طبق یعنی کہ اوپر تلے، ایک دوسرے کے اوپر، آسمان جو ہیں اوپر تلے ہیں 7 آسمان۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور بنایا اس نے قمر کو، قمر کہتے ہیں تیسری اور اس سے بعد کے چاند کو، پہلی اور دوسرے کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، بنایا اس نے چاند کو، فِيهِنَّ نُورًا جن میں ہے نور، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنایا اس نے شمس کو یعنی کہ سورج کو سراج، سراج ہوتا ہے، سراجہ ہوتا ہے روشن ہونا، تو کہہ رہے ہیں کہ قمر کے اندر نور ہے اور سراج کے اندر جو شمس کے اندر وہ سراج ہے یعنی کہ چراغ ہے۔ تو سبحان اللہ، 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نور جو نور ہوتا ہے وہ ٹھنڈک والی روشنی ہوتی ہے، اور نار جو ہے وہ دہکنے والی ہے جو تکلیف دہ ہو۔ تو جو فرشتے ہیں وہ نورانی مخلوق ہیں اور جو جن ہے وہ ناری مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو سورج ہے اس میں چراغ ہے، جبکہ آپ کا جو چاند ہے اس میں نور ہے۔ تو دیکھیں چاند سے ہمیشہ ٹھنڈی روشنی آتی ہے۔ اب یہ تو سائنسدانوں کو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے، لیکن وہ جو روشنی ہم تک پہنچتی بھی ہے ظاہر ہے پہنچتی تو ہے، وہ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی سی آتی ہے، جبکہ جو سورج ہے وہ تو دہکتا ہے ایک چراغ کی طرح، جیسے چراغ جو ہے اندھیرے کو چیرتا ہوا اس میں روشنی کر دیتا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں نباتا کا مطلب ہوتا ہے اگنا، اسی سے لفظ نباتات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ انبتکم میں نباتات کا ذکر ہو رہا ہے تو جو ہمارا مقصد ہے ممدوح کا کہ اردو اور عربی کا لنک ڈیولپ ہو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگائیں تم لوگوں کے لیے زمین سے نباتات، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ آدھا فرمائے گا تمہارا اس میں، آوادہ ہوتا ہے آدھا کرنا، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور وہ خارج فرمائے گا تمہیں خارج کرنا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی زمین میں لوٹائے گا۔ آوادہ ہوتا ہے لوٹنا، اسی سے لفظ عید ہے کیونکہ عید بار بار لوٹ لوٹ کے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسی زمین میں جس سے اس نے پودے اگائے تمہیں جو ہے پہلے اس میں لوٹا دے گا اور پھر تمہیں خارج فرمائے گا اس سے خارج کرنا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بساط۔ تو بساط کا ہوتا ہے، بساطا ہوتا ہے پھیلا دینا، اسی سے لفظ باسط ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے کیونکہ وہ پھیلا دیتا ہے چیزوں کو۔ تو بساط جو ہے پھر وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک کھیل کی بساط ہے، چیس کی بساط ہے، کیونکہ اس وقت اس کو وہ پھیلا دیتے تھے نا، بساط لگاتے تھے، اس پر ٹوکن سجا دیتے تھے، تو یہ بچھونا ہوتا ہے یا پھیلائی ہوئی چیز۔ اچھا، اس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے بساط، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، سلکہ ہم نے پڑھا تھا کہ چلنے کو کہتے ہیں، تو اسی سے سالک ہوتا ہے چلنے والا۔ تو کیا اس آیت کا مطلب ہے؟ تاکہ تم چلو اس میں، سبل یعنی کہ سبیل کی جمع، فجا ہوتا ہے کشادہ ہونا، تو تاکہ تم چلو اس زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا اس میں تم چلو کشادہ راستوں میں۔ اب یہ جو ہے اس سے آگے قال نوح ربی انہم عصونی واتبعونی من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ ادھر سے آگے اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، پہلے وہ بندوں کو سمجھا رہے تھے۔ کیا ہے؟ قال نوح، کہا نوح نے، ربی انہم عصونی، رب میرے بے شک انہوں نے عصیان کیا ہے میرا، یعنی کہ میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ، اور اتباع کیا ان لوگوں نے اس کا جو نہیں زیادہ کر سکتا جو مال میں اس کو، وولدہ اور اولاد میں اس کی، الا خسارہ سوائے خسارے کے، کہ جس نے مال میں اور اولاد میں نہیں اس کو زیادہ کیا سوائے اس بات کے کہ خسارے میں، کہ وہ ایک جو آپ جن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو الہ مانتے ہیں یا اپنے اولیاء بنا لیتے ہیں، چاہے وہ بتوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، تو وہ آپ کو تو کچھ نہیں دے سکتے، خسارہ ہی کر سکتے ہیں، فائدہ تو صرف رب کی ذات دے سکتی ہے۔
वमकरू मकरम कुब्बारा, और उन्होंने मकर किया, मकर बहुत बड़ा, यानी उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली। वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, और उन लोगों ने क्या कहा, वज़रा होता है छोड़ना, तो इधर वज़रा का वाव महजूफ हो गया है, तो उन्होंने कहा ना तुम छोड़ो हरगिज़ इलाहों अपने को, वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुआ, और ना तुम छोड़ो वद को और ना सुआ को, वला यगूसा व यऊका व नसरा, और ना यगूस को और ना यऊक को और ना नसर को। अब ये जो है ना कुरान करीम में 5 बुतों के नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आए हैं, वद और सुआ, यगूस, यऊक और नसर। तो मौरखीन का ये कहना है कि ये अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला के इंसानों के नाम थे, तो जिनको फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि लोग जो है ना पहले उनकी मौत के बाद उनके बारे में गुलू यानी कि मुबालगे से बात करना शुरू कर देते हैं कि उसमें ये था, मोजज़ा था, फलां था, और फिर उसके बुत बना देते हैं, और ग्रेजुअली वो क्या बन जाते हैं, वो बुत बन जाते हैं, वो माबूद नाहक बन जाते हैं, माबूद बातिल बन जाते हैं। तो ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बुतों के नाम कुरान करीम में मेंशन्ड हैं। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वज़वाजिही वसहाबी वबारिक वसल्लम तस्लीमा के दौर के बुतों के नाम भी कुरान करीम में आए हैं, और अल-इज्ल का नाम भी आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बुत बना था, और अल-कुरान अल-ममदू इंसाइक्लोपीडिया में बुतों के नाम इकट्ठे भी उसके एक चैप्टर में आ गए, जिन जिन बुतों के नाम, माबूद बातिल के नाम कुरान करीम में आए हैं आयत के रेफरेंस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। वक़द अदल्लू कसीरा, और यकीनन उन्होंने जलील कर दिया, यानी कि गुमराह कर दिया, ये जलील गुमराही वाला है, कसीरा कसरत को, अक्सर को उन लोगों ने गुमराह कर दिया। वला तज़िद ज़ालिमीना इल्ला दलाला, और नहीं तुम ज़्यादा करो ज़ालिमीन को मगर ज़लालत में, यानी कि गुमराही में। मिम्मा ख़तीअतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, बवजह ख़ताओं उनकी के वो गर्क किए गए, फिर उसके बाद वो दाखिल किए गए नार में, यानी कि आग में। फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, फिर नहीं उन्होंने पाया उनके लिए बजाय अल्लाह ताला के अंसार, यानी कि नसरा होते हैं मदद करना, और अंसार होते हैं मददगार, मदद करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद मोहतरमी, अल्लाह ताला उनके दर्जे बहुत बुलंद करे, जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनका नाम है, मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम नाम है ये, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में मौजूद है। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीना दय्यारा, और कहा नूह ने, ए रब मेरे, नहीं तू छोड़ ज़मीन पर काफिरों के लिए कोई दियार, यानी कि घर, तो उर्दू में हम दियार लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका, बेशक अगर तू छोड़ देगा इनको तो वो जलील कर देंगे इबादका, इबाद तेरे को, यानी को बंदों तेरे को। वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और नहीं वो वलद करेंगे, जन्म देंगे, यानी कि सवाए फाजिर को, कुफ़ार को। ठीक है, फजरा होता है फटना या फाड़ना, इसी से फजर का वक्त है क्योंकि पौ फटती है, और फाजिर होता है जो कि एक सही काम को फाड़ के फट के बाहर निकलता है, सही का चीज़ को जो फाड़ देता है। रब इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, ये दुआ अक्सर लोगों को हम में से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ फरमाई, रब मेरे मग़फ़िरत फरमा दे मेरे लिए और वालिदैन मेरे के लिए। अब देखेंगे वालिदैया जो है ना, इसमें वालिदै के बाद ये 2 दफ़ा है और ये पे तशदीद है, तो ये एक वालिदैन वाला ये है, उसके बाद का नून महजूफ है, और अगला ये मेरे वाला है, मेरा जो इसका मतलब है। तो मग़फ़िरत फरमा दे मेरे लिए और वालिदैन मेरे की। वलिमन दख़ल बैतिया, और जो उसकी भी जो दाखिल हो घर मेरे में, मुमिनन वलिल मुमिनीन, ईमान लाकर, और मुमिनीन के लिए यानी कि ईमान वाले मर्दों के लिए, वल मुमिनात, और ईमान वाली औरतों के लिए। वला तज़िद ज़ालिमीना इल्ला तबारा, और ना तू ज़्यादा कर ज़ालिमों को मगर तबर में। तबर होता है हलाकत होना, तबाही, मंदा हो जाना। कारोबार के लिए भी कहते हैं कि वो मंदा हो गया, तो ये बिल्कुल हलाकत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस लेक्चर में हमने सूरह नूह पढ़ ली, और अगले लेक्चर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हम क़िस्से का ख़ुलासा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।